بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے 70% سے زیادہ علاقے پر پانی ہے، جبکہ 30% سے کم خشکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں ایک نہیں، ایک سے زائد سمندر ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سمندر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کیوں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سورۃ الفرقان 19واں پارہ آیت 53، جو گزشتہ سبق میں ہم نے شروع کی لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن حسب معمول سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اور وہی ذات بابرکات ہیں رب کائنات جنہوں نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ میٹھا ہے اور مزیدار، اور یہ کھاری کڑوا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ اللہ نے رکھ دی۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن ظاہر ہے اختصار کے پیش نظر ان میں سے چند باتیں ہی آپ کی خدمت میں رکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ ہے مناسبت۔ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا کہ یہ آیت مبارکہ ان آیات مبارکات میں سے ہے جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي، اس سے مراد وَاللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي، کہ رب کائنات کی وہ اکیلی ذات ہے جنہوں نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت سمندروں کو پیدا فرمایا۔ میں ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے 70% سے زیادہ علاقے پر پانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، رب کائنات کو بہتر پتہ ہے کہ یہ کیوں ہے۔ امام بغوی، امام قرطبی، امام بقائی، امام شوکانی، مادی قریب کی دو ہستیاں، امام سعدی اور امام شنقیطی، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ لفظ مرج اس کا معنی کسی چیز کو بھیجنا، یعنی رب کائنات نے سمندروں کو بھیجا اس انداز سے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں۔ اور دوسرا معنی مزج، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جانا۔ مرج کا دوسرا معنی ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جانا۔
یعنی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس دنیا میں دو قسم کا پانی پیدا فرمایا مجموعی طور پر، ایک کڑوا اور دوسرا میٹھا۔ ایک ایسا پانی جو پینے کے قابل ہے، اور دوسرا وہ جو پینے کے قابل نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس پر بہت کچھ لکھا، جیسے امام زمخشری ہیں، امام رازی ہیں، امام بیضاوی ہیں، امام نصفی ہیں، امام ابو سعود ہیں، جلال الدین المحلی ہیں، امام قاسمی ہیں۔ ان کی کتب تفسیر کا جائزہ لیں تو اتنا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رب کائنات نے دو قسم کے پانی یا دو قسم کے سمندر پیدا فرمائے، اور جنوبی افریقہ میں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر تلاش کریں تو بآسانی آپ کو سمندر ملے گا جس میں دو قسم کا پانی ہے، ایک شفاف، ایک گدلا، ایک ٹھنڈا، ایک گرم، ایک کڑوا، ایک میٹھا۔ اور پھر ایک اور چیز میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو فرماتے ہیں ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ مضمون آگے آ رہا ہے سورہ فاطر کی 12ویں آیت مبارکہ میں، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، دو سمندر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ میٹھا مزیدار ہے، پینے کے لیے مفید ہے، اور یہ سخت ترش نمکین ہے۔ تو یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس پر اپنی تفسیر میں لکھا کہ سمندر یہ رب کائنات کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ سمندر کو اگر غور سے دیکھیں تو درمیان سے بلند نظر آئے گا اور اطراف سے نیچا نظر آئے گا۔ یہ رب کائنات کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اے انسانوں، حقیقی معنوں میں انسان بن جاؤ، ورنہ میں نے اس سمندر کو درمیان سے تھام رکھا ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو جب یہ اپنا آپ دکھائے گا، بلکہ دکھاتا بھی ہے کبھی کبھی سونامی وغیرہ کی شکل میں، تو پھر تمہارے سامنے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اب پھر سمندروں کے آگے مختلف اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر جدہ کا سمندر، اگر آپ ساحل پر کھڑے ہوں تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سمندر بہت شریف ہے۔ شریف سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑی لہریں نہیں آتی، اور یہ مشاہدہ میں نے ایک سے زیادہ بار اپنی آنکھوں سے کیا۔ جبکہ بعض سمندر ایسے ہیں جن میں موجوں کا تلاطم طوفانی ہوتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی موج اٹھتی ہے اس میں کہ بسا اوقات چھوٹے موٹے جہاز اس کی زد میں آ کے ڈوب جاتے ہیں۔ کئی 100 فٹ اونچی لہریں اٹھتی ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ رب کائنات نے زیادہ تر سمندر کے پانی کو نمکین رکھا ہے، اور پھر اس کو نمکین رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت کار فرما ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان ابھی تک سمندری مخلوق کا چند فیصد ہی دریافت کر پایا، اس لیے کہ انسان کی دیگر صلاحیتوں کی طرح سمندر کی گہرائی میں جانے کی صلاحیت وہ بھی محدود ہے۔ بعض مقامات پر انسان نے کوشش کی سمندر کے اندر گہرائی میں جانے کی، تو ابھی تک یہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 کلومیٹر گہرائی میں گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سمندر کئی مقامات پر کئی 100 کلومیٹر گہرا ہو سکتا ہے،
اور پھر اس میں اسی حساب سے مخلوق بھی پائی جاتی ہے، اور جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے بھی وہی ہے، تو یقیناً جانور اس میں مرتے بھی ہیں۔ اب یہ سمندر کے نمکین پانی کی وجہ سے رب کائنات نے ہم پر یہ اپنا فضل و کرم کیا کہ نمکین پانی میں ان جانوروں کا گوشت تو کیا، ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، جس وجہ سے بو پیدا نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو چونکہ دنیا کے 3/4 حصے پر، زیادہ تر دنیا کا زمین کا حصہ سمندر پر مشتمل ہے، تو لوگوں کا جینا ناممکن ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر، آپ پر، انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم اس حوالے سے کچھ اور باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ عربی زبان میں کچھ سمندر ہیں جن کے عربی زبان میں کچھ نام ہیں، جیسے بحر المحیط ہے، بحر الاحمر ہے، بحر ہند ہے، بحر العرب ہے۔ یہ بڑے بڑے سمندر ہیں، اور ان میں مد و جزر جوار باٹا ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور رب کائنات نے ان کو تھام رکھا ہے۔ اور پھر معزز خواتین و حضرات، امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں لکھا کہ وہ 1366 ہجری میں سینیگال گئے، تو وہاں پر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وہاں پر پانی کی صورتحال کیا ہے۔ اسی طریقے سے بحر مردار ہے، اس کا پانی عام سمندر کی نسبت کئی گنا زیادہ نمکین ہے، اور اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں تو آپ اس میں ڈوب ہی نہیں سکتے۔ لوگ وہاں پر جا کر گھنٹوں کتابیں لے کر سمندر کے اندر تیرتے رہتے ہیں اور کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے ذریعے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے انسانیت کو کہ میں ہوں رب کائنات جو یہ سارے کام کرتا ہوں۔ میں نے سمندر پیدا کیے، ان کو زمین کے 70% سے زیادہ حصے پر پھیلا دیا، ان کے پانی کو نمکین بنا دیا، بہت کم پانی میٹھا ہے، اور دونوں پانیوں کے درمیان میں نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جو نظر نہیں آتی، اور وہ تو سمندر ہے نا۔ وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ اگر ہم راولپنڈی سے پشاور کی طرف سفر کریں جی ٹی روڈ پر، تو راستے میں دریا اٹک آتا ہے۔ دریا اٹک کے پل پر آپ کھڑے ہوں اور آپ کا منہ پشاور کی طرف ہو، تو اپنے سیدھے ہاتھ یعنی دائیں طرف دیکھیں تو 2 پانی آ رہے ہیں، اور وہ دونوں پانی پل کے نیچے آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ نظر آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے معزز خواتین و حضرات، میں نے گزشتہ سبق میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ قرآن دراصل تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور تربیت اور اصلاح میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا رب کائنات کے سوا ان سمندروں کو کوئی قابو کرنے والا ہے؟ اور جب رب کائنات کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے تو یہ کئی 100 فٹ اونچی لہریں اٹھا کے شہروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں اور تمام تر وسائل کے باوجود ان کو روک سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو کیا بہتر نہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا جائے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔